اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمبیشن پہ ہم نے کافی گفتگو کی، اور ایمبیشن ظاہر زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے، بلکہ ساری عمر ہم ایمبیشن لے کے چلتے ہیں، اسی کے سہارے بہت سے ہم کام کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہماری بے شمار اچیومنٹس ہوتی ہیں، اور ایمبیشن ہی ہماری زندگی کا مقصد اور اس کی منزلیں متعین کرتی ہے، اور اسی کو لے کے ہم زندگی بھر اسی طرح سے اس کے سہارے ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ہم چلتے رہتے ہیں۔ اب ہم ایمبیشن سے آگے چلتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم ایمبیشن کی بات کریں گے تو سکسیس کی بات بھی ہوگی آبویسلی، تو ایک منی سیریز چھوٹی چھوٹی کچھ کرتے ہیں جن میں ہم زیادہ پرسنلائزڈ باتوں پہ جائیں گے اور ذرا زیادہ پرسنلائزڈ گفتگو ہم کریں گے، فوکسنگ رائٹ آن دا پرسن۔ ایکچولی وہ آپ بھی ہیں، وہ میں بھی ہوں، وہ ہم سب ہیں ایکچولی۔ سکسیس کیا ہے؟ کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشنز مختلف لوگوں کی مختلف ہیں، اور ہر جگہ پہ مختلف ہیں ایکچولی، اور ہر شخص کی زندگی میں مختلف اوقات میں بھی مختلف ہو جاتی ہیں کہ اس کی سکسیس کیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک ویڈیو میں ہائرارکی آف نیڈس کی بات کی تھی، تو جیسے جیسے ہم اپنی نیڈس کو پورا کرتے ہیں ویسے ویسے ہمیں لگتا ہے ہم سکسیزفل ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس چھت نہیں ہے اور اس کو چھت مل جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے، اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، روزگار مل جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے، اگر کسی کو کوئی تھریٹ ہے اور کسی ایسی انسیکیور جگہ پہ وہ رہ رہا ہے، اور اگر اس کو کسی اس سے اچھی جگہ پہ رہنے کی اپرچونٹی مل جائے تو وہ اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہم جنرلائزڈ اگر ہم بات کریں کہ جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نہیں ہے جو ہم عام طور سے کیا کرتے ہیں۔ ہماری سکسیس کی ڈیفینیشن موسٹلی ایکسٹرنل سکسیس پہ بیس کرتی ہے۔ اب ایکسٹرنل سکسیس کیا ہے اور انٹرنل سکسیس کیا ہے؟ ایکسٹرنل سکسیس تو وہی ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں نا، مٹیریل، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، جیسے اپنے کریئرز میں کامیابی، کریئرز میں پروگریشن، نئے اسٹیٹس، نئے عہدے، نئی ڈیزگنیشنز، اور اس کے ساتھ مختلف طرح کے پرکس اور بینیفٹس اور یہ سب چیزیں۔ یا اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کے بزنس کا بڑھنا، اور اس بزنس سے اس کی انکم کا بڑھنا، اور اس سے اس کی آسائشوں کا بڑھنا، یہ سب ایکسٹرنل سکسیس کے پیرامیٹرز ہیں کہ ہاں جی فلاں شخص بڑا کامیاب ہے، اور جناب اس نے دیکھے نا جی اس نے ایک ریڈی سے شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ آج فیکٹری کا مالک ہے۔ اور ایسی بہت سی ایگزامپلز ہمارے ہاں موجود ہیں، دنیا میں بھی موجود ہیں، کہ لوگوں نے بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع کیا اور اس کے بعد بڑی دور تک پہنچے ایک ہی لائف ٹائم میں۔ تو اس کا مطلب پہلے تو یہ ہے کہ بہرحال ایک لائف ٹائم میں بہت کچھ کرنا ممکن ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ انہوں نے کیوں کر لیا اور کچھ اور لوگوں نے کیوں نہیں کیا، یا میجورٹی نے کیوں نہیں کیا اور صرف چند لوگوں نے ایسا کیوں کیا، اور کیا اس میں قسمت کا دخل ہے یا فلاں ہے یا جو بھی ہے۔ آئی تھنک وی ڈونٹ گو انٹو دیٹ ڈائریکشن۔ ہم اپنا معاملہ ذرا مناسب حد تک رکھیں جہاں تک ہم اس پہ اپنے اختیار سے بات کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایکسٹرنل سکسیس ہے۔ از اٹ انف؟ ایکچولی ایک سٹیج آتی ہے جب جس شخص کے پاس یہ سارا کچھ آ جاتا ہے تو اس کے پاس دو راستے۔ لیٹس سے کہ ایک شخص نے بزنس شروع کیا، اور اس بزنس کو کرنے میں، اس کو بڑھانے میں اس نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بڑے بزنس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرائم ضرور موجود ہوتا ہے، اور وہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بھی بڑے بزنس پہ غور کریں تو آپ کو وہ نظر آئے گا، پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ وہ چاہے I don't want to name anybody, but let's say any business for that matter، اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ سٹیجز پہ نظر آئے گا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جو کہ ایتھیکل نہیں تھا in order to boost their business، اور ان کو وہ بوسٹ مل گیا اور وہ اگلی سٹیج پہ چلے گئے، اور اس کے بعد بھول بھال گئے، بس ٹھیک ہے نا، وہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی، اب تو ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے، اور ہمارے یہاں ذرا اور بھی ذرا مختلف معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی، اور ہمارے جو جو جابس والے لوگ ہیں وہ اس بات کو کافی حد تک قابل قبول سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرنی پڑتی ہے، کوئی دو نمبری کرنی پڑتی ہے، کوئی جوڑ توڑ سازش ادھر ادھر کسی کو دو چار لوگوں کو گرانا پڑتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اٹس آل ان اے ڈیز ورک،
and everything is fair in not just love and war but in employment and business also. تو لوگوں نے ہر چیز کو فیئر کر لیا ہے، اور اس کے بعد ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے پھر وہ اپنا حال حلیہ بھی بدل لیتے ہیں، اور پھر وہ ایک انگلی پہ چڑھا بھی لیتے ہیں ٹک ٹک، اور اس پہ سارا وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ساری دنیا کو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ میں تو انتہائی یعنی نیک آدمی ہوں، اور میرا تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو سب کچھ کرتے بھی رہتے ہیں، یہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں کسی کرٹیکل سینس میں بات نہیں کر رہا، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مٹیریل سکسیس یا ایکسٹرنل سکسیس حاصل ہونے کے بعد دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب وہ چونکہ جو بنیادی سارے مسائل تھے وہ حل ہو گئے، یعنی جو بھی بیسک نیڈز ہیں اور اس سے اوپر کی نیڈز ہیں، سوشل نیڈز ہیں، سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اسٹیم کی نیڈز ہیں، ایگو کی نیڈز ہیں، وہ پوری ہو گئیں۔ اب یا تو اب واقعی کسی ایسے طرف کو پرسو کیا جائے جو کہ پرپزفل ہے، جو میننگ فل ہے، جو زندگی کے ہائر مقاصد ہیں، جو ہائر آبجیکٹیوز کی ہم بات کرتے ہیں، یا تو اس کو پرسیو کر لیا جائے۔ ایک طرف یہ راستہ ہے، دوسری طرف یہ راستہ ہے کہ اسی ایکسٹرنل سکسیس کو مزید بڑھایا جائے، جبکہ پتہ ہے کہ یہ آج کے لیے، کل کے لیے، اور بظاہر اگلے 50-100 سال کے لیے بھی بہت کافی ہے، اس کے باوجود اس میں اضافہ کرتے جانا کہ بس ٹھیک ہے، میری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ہمارے ہاں دونوں اگزامپلز ہیں، 98-99% یہ والی اگزامپلز ہیں جو حاصل ہونے کے بعد اور ایکسٹرنل سکسیس ملنے کے بعد اس سکسیس کو مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں ٹل اٹ بیکمز ریئلی میننگ لیس، یعنی وہ ان کے کام کا نہیں ہوتا کچھ بھی۔ یعنی فرض کیجئے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور بے شمار ان کی پریکٹس ہو گئی ہے، اور وہ ہر مہینے پیسے کمائے چلے جا رہے ہیں، اتنے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں کہ وہ کتنے پیسے کماتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ اس میں لیٹ اپ نہیں کر رہے، کمی نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کر رہے کہ میں 6 گھنٹے کی بجائے 4 گھنٹے پریکٹس کر لوں، یا میں ہفتے میں 1 دن کی بجائے 2 دن آف کر لیا کروں، یا میں کچھ اور ایسا کام شروع کر دوں۔ میں صرف اسی طرف ہوں، ابھی میں میننگ فل کی طرف تو جا ہی نہیں رہا، تو یا اور ایسا کچھ کام شروع کر دوں کہ چلیں جس سے میں اپنے آپ کو ریلیف دے دوں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہی حال کاروباری لوگوں کا، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، ڈائیورسیفیکیشن کے نام پہ نئے یونٹ لگا لیں، فلاں کر لیں، اس بزنس سے نکل کے اس میں چلے جائیں، اس سے نکل کے پراپرٹی میں چلے جائیں، پراپرٹی سے نکل کے کسی اور دھندے میں چلے جائیں، وہاں بھی تسلی نہ ہو تو پھر الیکشن لڑ لیں۔ کیونکہ دیکھیے نا، جب پیسہ آ جاتا ہے تو اگلی خواہش پاور کی ہوتی، اور پاور تو پھر ظاہر ہے پھر الیکشن لڑ کے ہی مل سکتی ہے۔ پھر جب الیکشن لڑ لیں گے اور اگر کامیاب ہو گئے تو پھر کوئی وزیر بننے کا خیال بھی ہونا چاہیے پھر ٹھیک ہے۔ سو یہ وہ سائیکل ہے، یہ وہ ٹریجیکٹری ہے رات جس پہ میجورٹی چل رہی ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو اے نمبر، ایسے ہی میں نے 98-99% کہہ دیا بیسڈ آن آبزرویشن، لیکن ایکچولی ٹرو نمبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو دوسری سائیڈ ہے، انٹرنل سکسیس اس کو ہم کہتے ہیں، وہ کسی سٹیج پہ بھی آ سکتی ہے، اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آئی ایم لوکنگ مور ٹورڈز فائنڈنگ اے میننگ ان مائی لائف، اے پرپز ان مائی لائف، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پرسیو دیٹ۔ تو اس پہ ہم میرا خیال میں اگلی نشست میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو ایکسٹرنل سکسیس، یہ میں نے شروع یہاں سے کی ہے کہ سکسیس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس۔ تو ایکسٹرنل سکسیس کی آج ہم نے بات کی ہے کہ یہ ایک کامن پیرامیٹر ہے، سب سے کامن، سب سے ٹینجیبل، اور سب سے زیادہ غالباً ساٹ آفٹر بھی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے کہ ہر شخص اس کو پرسیو کرتا ہے سمیت میرے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ایکسٹرنل سکسیس کے جتنے بھی معاملات ہیں اور پیرامیٹرز ہیں وہ سارے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ تو لہٰذا وہ ہماری کوشش جاری ہے اور جاری رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔